اللہ تشرکو بہ شیئا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، چاہے کتنوں بھی بڑا بابا ہو، نہیں وہ کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ کئی جگہوں پہ دیکھیے نا، اگر بیٹا بیٹی لینا ہو تو یہاں آ جاؤ، بیٹا بیٹی لینا ہو تو وہاں چلے جاؤ، یہ ایک دھندا چل نکلا ہے، دکانیں لوگوں نے کھول لی ہے، یہاں بیٹا وہاں بیٹی، ہاں، اور کچھ جگہوں میں تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کو بھی دینے لگا ہے، اگر کوئی لڑکی نہیں پٹ رہی تو یہاں آ جاؤ، یہاں تمہاری محبوبہ ہم دلوا دیں گے، یہ کیا چل رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، او لوگو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ یاد رکھیے آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت مرتی اس حال میں ہوئی ہو، مرا اس حال میں مرا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے مرا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا، مرتے سمے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس کی موت ہوئی تو دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ جب میری موت ہو ایمان اسلام کی حالت میں موت ہو، قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تم مرو تو اسلام کی حالت میں مرو، مسلمان بن کر کے مرو۔ کئی لوگ شرک کی حالت میں مر جاتے ہیں، چوری کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، زنا کرتے ہوئے مرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہوئے مرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہوئے اس کی موت ہو جایا کرتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ جب بھی موت آئے ایمان کی حالت میں موت آئے، لا الہ الا اللہ کی حالت میں میری موت آئے۔ اسی وجہ سے حدیثوں میں آتا ہے جب آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہو، جب بندہ مرنے کے قریب پہنچے اس کے پاس تم جاؤ تو وہاں پہ رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس سے کہو، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہاں پہ لا الہ الا اللہ کے ورد کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ شاید کہ مرنے والا اپنے کانوں سے جب یہ لا الہ الا اللہ سنے گا تو ہو سکتا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے، تم پڑھو وہ بھی پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ وہ بھی پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ، اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین کہتے دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں ہوئی ہو، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس توحید کو اپنے یہاں زندہ رکھو، شرک کو اپنے یہاں پنپنے مت دو، شرک کو اپنے یہاں بھٹکنے مت دو، شرک کو اپنے یہاں سے ڈیلیٹ کرو اور توحید کو اپنے یہاں ایکسپٹ کرو اور توحید کا بول بالا اپنے یہاں قائم دائم کرو۔ میرے بھائیو، توحید سب سے بڑی دولت ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے یہ توحید کتنی بڑی دولت ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، امام کائنات کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مجرم کو بلائے گا، ادھر رہو، ایک مجرم آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تم نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، ہاں کیا، اللہ کہے گا اس کی گناہوں کی رجسٹر لے کر کے آؤ، گناہوں کا رجسٹر لایا جائے گا، اتنا بڑا رجسٹر ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، مد البصر، نگاہیں جہاں تک جائے گی اتنے دور تک رجسٹر ہوگا، گناہ بھرا ہوا ہوگا، پہلے پیج میں بھی بھرا ہوا، دوسرے پیج میں بھی، تیسرے میں، سب مطلب پورا کا پورا گناہوں سے وہ رجسٹر بھرا ہوا ہوگا۔ اللہ کہے گا میرے بندے
یہ بتاؤ کہیں میرے فرشتوں نے، میرے لکھنے والوں نے کہیں تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے یہ کام ہی نہیں کیا اور تمہارے اوپر یہ میرے فرشتوں نے تمہارے اوپر ایسے طور پر لکھ دیا ہے تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، میں نے یہ کام کیا ہے، اسی وجہ سے تیرے فرشتوں نے ان چیزوں کو لکھا ہوا ہے۔ پھر بندہ مایوس ہو جائے، اب تو میں گیا، کہانی ختم ہے، جہنم میں چلا جاؤں گا۔ اللہ کہے گا تیرے پاس کوئی نیکی ہے تو بول، کہے گا نہیں۔ اللہ کہے گا تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، وہ کہے گا اللہ یہ گناہوں سے بھرا ہوا رجسٹر ہے، پلہ میرا پورا کا پورا بھاری ہو چکا ہے گناہوں سے، کون سی نیکی ہے؟ ایک نیکی کیا کام دے گی، ایک نیکی کیا فائدہ پہنچائے گی؟ اللہ کہے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بطاقہ نکالے گا، ایک کارڈ نکالے گا، جس کارڈ کے اندر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ لکھا ہوا ہوگا۔ یہ دنیا میں اس بات کا اس نے قرار کیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اس کارڈ کو، اس لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلے میں رکھا جائے گا، گناہوں کا پلہ ہلکا اور لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا او میرے بندے تم اسی توحید کے بلبوتے پہ جنت میں جاؤ گے، تمہارے گناہوں کو اسی توحید نے مٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں سوچو، اس توحید کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی پڑھ دو، لوگوں میں اس آیت کی تلاوت کر دو، حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ ہی کے اوپر یقین کرو، اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کر اور اللہ ہی کی عبادت کر۔ پہلا حرام جو چیز کیا ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے یہ حرام ہے، یہ سب سے بڑا پاپ ہے۔ دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن ماں باپ نے آپ کو پالا پوسا، بڑا کیا، کھلایا پلایا، سب کچھ کیا، یہ بھی تو ماں باپ کا بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ جب تم چلنا نہیں جانتے تھے تم کو چلنا سکھایا، کھانا نہیں جاتے تھے تم کو کھانا سکھایا، تم کو لیٹرین اور باتھ روم کا طریقہ نہیں معلوم تھا، تیرے ماں باپ نے وہ چیزیں سکھائی، تمہارے ماں باپ نے تمہیں لا الہ الا اللہ سکھایا، تمہارے ماں باپ نے تمہیں حلال و حرام کی تمیز بتلائی۔ اس وجہ سے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، او لوگوں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے میدان جہاد کے اندر جنگ کرنے کی اجازت دے دیجئے، میں میدان جہاد میں جنگ کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی آپ اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں میدان جہاد میں جانے کی اجازت دوں گا، پرمیشن دوں گا، لیکن میرے بھائی اور میرے صحابی یہ بتاؤ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان الجنت تحت قدامها، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے، تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر اور اپنے لیے جنت کو کنفرم کر لے۔ میدان جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اگر جنت پانی ہے اور تمہیں جنت کو کنفرم کرنا ہے تو جا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج ہمارے یہاں ماں باپ کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ظلم، اللہ اللہ۔ ایسے سے واقعات آپ کو ملیں گے سننے کو کہ باپ نے بیٹے ہی کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، مار دیا۔ بیوی آئی اور بیوی کان میں پتہ نہیں کون سا منتر پڑھ دی،
کہ اس بیوی کے بات میں بیٹا بہک گیا اور اسی بیٹے نے اپنی ماں کو گھر سے دھکے دے کر کے باہر کر دیا، باپ کو باہر کر دیا۔ آج کل تو ایسی جگہوں میں پہنچا دیتا ہے جہاں پہ آدمی جانا بھی نہیں سوچتا ہے، باہر کر دیا جا رہا ہے۔ باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ قرآن اسلام کی تعلیمات کو پڑھو۔ اور ہمارے ہندو بھائیوں، آپ کے یہاں تو اولڈ ہوم اور اسی طریقے سے بوڑھے لوگوں کے لیے ایک الگ مکان بنوایا جا رہا ہے اس کے یہاں، اور وہاں پہ ماں باپ کو رکھ دیا جاتا ہے، سڑے گلے روئے دھوئے بیمار پڑے مرے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسلام کہتا نہیں، اسلام کہتا ایسا نہیں ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، ہاں اللہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، تمہارے ماں باپ میں سے اگر کوئی بوڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو، اور اگر کوئی بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے، چلنے کی طاقت نہ ہو، بیٹھنے کی طاقت نہ ہو، کمزوری لاحق ہو گئی ہو، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ تم جھڑک کر کے باتیں نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ غصے میں باتیں نہ کرو۔ تیرا ماں باپ اگر کمزور ہے تو کمزوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔